محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع سخن پلاننگ سائیکل ہے۔ یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پلاننگ سائیکل کے کون کون سے اجزاء ہیں۔ اس میں پری پلاننگ ہے، پلان فارمولیشن ہے، پلان الیبوریشن ہے، پلان امپلیمنٹیشن ہے، پلان ایویلیویشن ہے، اور آج ہم ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ یہ دوسری تصویر ذرا زیادہ واضح ہے۔ اس میں جو ہمارا پلاننگ کا حصہ ہے، اس کے سارے اجزاء یہاں پر ڈسکرائب کر دیے گئے ہیں۔ جو بھی ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم سب سے پہلے کوئی پالیسی بناتے ہیں۔ یہ پالیسی کون بناتا ہے؟ یہ پالیسی حکومت وقت بناتی ہے، اور اس کے بعد اس کے جو بیوروکریٹس ہیں یا ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کے پاس یہ چلی جاتی ہے، اور وہ پھر اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز طے کرتے ہیں، اس کی حصے بناتے ہیں۔ تو اس طرح ہم جو ہے ایک پالیسی کو لے کر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہماری ایک پالیسی ہے ایجوکیشن فار آل۔ یہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے سب کو تعلیم دینی ہے۔ اب بیوروکریسی اس کے حصے بنائے گی، اس کے پروگرامز بنائے گی، اس کے پروجیکٹس بنائے گی، اور اس کے بعد یہ پلان اور پروگرام جو ہے وہ اپنی تفصیلات کے ساتھ امپلیمنٹیشن کے لیے آگے دے دیا جائے گا۔ یہ جو ہم نے اس کی تفصیلات طے کرنی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پلاننگ۔ پلاننگ کے دو اجزاء ہیں، ایک پری پلاننگ ہے اور ایک جو ہے وہ پراپر پلاننگ ہے۔ پری پلاننگ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پالیسی لی ہے، فار ایگزامپل ایجوکیشن فار آل، تو اس کے گولز کیا ہوں گے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، اس کے لیے ہمیں کون سی ٹیم بنانی ہے، ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہے، ہمیں اس کو کتنے وقت کے لیے مکمل کرنا ہے۔ گویا یہ جو ہے یہ ایک کور گروپ بناتا ہے اور یہ پالیسی کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم پلاننگ کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی، ہم نے جو چیز عمل درآمد کرنی ہے اس کی کیا سچویشن ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کہاں پہ ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے۔ تو اس سب کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ سچویشنل انالیسس ہے۔ سچویشنل انالیسس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویئر آر وی نو، ہم کہاں پر ہیں، ہمارے ارد گرد کی دنیا کہاں پر ہے، ان کے تجربات کیا ہیں، انہوں نے جو اسی قسم کا کام کیا ہے اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ویئر آر وی گوئنگ، یعنی کہ ہماری منزل کیا ہے، ہم نے منزل کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس منزل کی درکار چیزیں کیا ہیں، ہمیں اپنی جو منزل ہے اس کے کیا گولز اور آبجیکٹیوز طے کرنے ہیں۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو گیٹ دیئر۔ اب ہم نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، ہم نے اپنی منزل میں جو مختلف چیزیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، ہم نے وہ دیکھنی ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد
ہم ہاؤ ویل وی نو وی ہیو ارائیوڈ، ہم نے آخر پہ جا کر یہ دیکھنا ہے، پتہ چلانا ہے کہ کیا ہم اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر پائیں گے یا نہیں۔ اب یہ سارا کام ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، وہ ہم اکٹھا کرتے ہیں، اس کو ہم سچویشنل انالیسس کرتے ہیں۔ ہم جو ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں یا جو سچویشنل انالیسس کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک ٹول استعمال کرتے ہیں جس کا نام ہے SWOT انالیسس۔ یہ 4 چیزوں کا مرکب ہے، اس میں اسٹرینتھ ہے، ویکنیسز ہیں، اپرچونٹی ہے، تھریٹس ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی، ہم نے جو کام کرنا ہے اس کام میں ہمارے پاس کیا مطلوبہ چیزیں ہیں، کیا مطلوبہ چیزیں نہیں ہیں، ماحول ہمارے موافق ہے یا نہیں، اور ہمیں اس کو کرنے میں کیا امر مانع ہو سکتا ہے۔ ہم یہ سارا جو ہے وہ SWOT انالیسس کرتے ہیں۔ اب جب بھی ہم SWOT انالیسس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی، ہمارے گولز کیا ہیں، ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، ہم نے کون سے ٹاسک سر انجام دینے ہیں۔ ہم اس کے لیے اپنی پالیسی کو بھی مزید ریفائن کرتے ہیں، ہم ہر ایک چیز کی کاسٹ نکالتے ہیں، ہم اس کے لیے جو مطلوبہ فنڈز ہیں ان کا حساب کتاب کرتے ہیں، ان مطلوبہ فنڈز کا بندوبست کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئیں گے۔ اس طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے اپنی فیزیبلٹی کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر جو اخراجات ہونے والے ہیں، کیا اس کے مطلوبہ فرائض ہمیں ملیں گے، کیا ہمیں پراپر آؤٹ کم ملے گا، کیا ہمیں پراپر آؤٹ پٹ ملے گی۔ یہ ساری چیزوں کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں۔ قصہ مختصر جو ہم پلاننگ کرتے ہیں وہ اس فارمولے کے مطابق کرتے ہیں جو 5H1 ہے۔ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم اس وقت کہاں پر موجود ہیں، یعنی ہم جو پلان کر رہے ہیں، جو چیز کرنا چاہتے ہیں، اس کی سچویشنل انالیسس کیا ہے، ہم کب اس کو شروع کرنے والے ہیں، ہم اس کو کیوں شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کا آؤٹ کم اور آؤٹ پٹ کیا ہوگا، اور وہ کون سی ٹیم ہے جو اس کو کرے گی، اور ہم اس کا پورا جو پروسیس ہے اس کا تعین کریں گے کہ ہاں بھائی، ہم نے اس پروسیس کے مطابق اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پلان کی طرف یا پلان فارمولیشن کی طرف۔ یہ وہ کام ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے حوالے سے کہ ایجوکیشن فار آل ہے، یہ گول ہوتا ہے، ہم اس کا گول متعین کریں گے۔ یہ ہمارا گول ہے کہ ہم نے ایجوکیشن فار آل اپنی قوم کے لیے گول مقرر کر لیا۔ یہ پالیسی اور پلاننگ کا حصہ ہوگا۔ ہم اس کے اجزاء سازی کریں گے، ہم اس کے 3 اجزاء بناتے ہیں، ایک پلان ہوگا، ایک اس کے بعد پروگرام ہوگا، ایک اس کے بعد پروجیکٹ ہوگا، اور پروجیکٹ کے آگے مختلف ٹاسک بھی ہوں گے۔ پھر ہم ان کی تفصیلات طے کرتے ہیں کہ ہمارا پلان کس طرح کا ہوگا، ہمارا پروگرام کس طرح کا ہوگا، ہماری پروجیکٹ کس طرح کی ہوگی، ہماری ٹاسک کس طرح کی ہوگی۔ ان سب کی ہم تفصیلات طے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹائم لائن کیا ہوگی، کتنے ٹائم میں ہر ٹاسک کو پورا کریں گے، اس کے اوپر اٹھنے والے اخراجات کیا ہوں گے، اس میں اگر کوئی ناگہانی صورت آ جائے تو کیا
سوری ہمارے پاس کوئی متبادل پلان موجود ہے، پھر ہم یہ پلان جو ہے، جو اس کے سٹیک ہولڈر ہیں، گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ جا کر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ کام جو ہے وہ مڈل ہیرارکی کرتی ہے۔ اس میں ہم 4 چیزوں پر خصوصی طور پر توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم اس کے اجزاء سازی کرتے ہیں، یعنی کہ ہم پلان کرتے ہیں، ہم پروگرام بناتے ہیں، ہم اس کا پروجیکٹ بناتے ہیں، ان ہر ایک کے ہم گولز، آبجیکٹیوز اور ٹارگٹ جو ہے وہ متعین کرتے ہیں۔ ہمارا ہر چیز پر کتنا ٹائم لگنا ہے یہ ہم متعین کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر کتنے اخراجات آنے ہیں یہ ہم متعین کرتے ہیں۔ یہ تصویر اسی طرح ہمیں بتا رہی ہے کہ پلان کے جو گولز ہوتے ہیں، پروگرامز کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اور پروجیکٹ کے ٹارگٹ۔ اب جو پلان فارمولیشن ہوتی ہے، اس میں مینجمنٹ کا کیا کردار ہے، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کی اس پلان کے حوالے سے کیا پالیسیاں ہیں، کیا وہ پالیسیاں کہیں ہمارے معنی تو نہیں ہو رہی، کیا اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو کہنا پڑے گا کہ کوئی نئی پالیسی یا آرڈر جاری کرے۔ ہمارے پاس الٹرنیٹو پلان ہونا چاہیے، اور اس پلان کی بھی پوری اجزاء سازی، پوری ڈیٹیلز ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں برین سٹارمنگ کرنی پڑے گی، پلان کی نوک پلک کو سنوارنا پڑے گا، اور اس طرح ہم فائنل جو ہے وہ شکل حاصل کر پائیں گے، اور پھر ہم پلان کی الیبوریشن کی طرف چلیں۔ پلان الیبوریشن یہ بنیادی طور پر تفصیلات سے متعلق چیز ہے۔ ہم اس میں ڈیٹیلز طے کرتے ہیں اور ان کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں۔ عمومی طور پر ہم پلان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک اس کا پروگرام ہوتا ہے اور ایک اس کا پروجیکٹ ہوتا ہے۔ پروگرام جو ہے یہ بڑے بڑے اجزاء ہوتے ہیں، یعنی ہم نے ایجوکیشن فار آل کے لیے جو بڑے بڑے پروگرام اپنے لیے طے کیے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے انرولمنٹ بڑھانی ہے، ہم نے ڈراپ آؤٹ ریٹ کو کم کرنا ہے، ہم نے پاسنگ ریٹ کو بڑھانا ہے۔ ہر اجزاء کی علیحدہ علیحدہ تفصیلات ہیں، ہم ان تفصیلات کو طے کرتے ہیں، اس کے آبجیکٹیوز بناتے ہیں، اور جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ انتہائی سمارٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے آبجیکٹیو ہوتے ہیں جو بڑے اسپیسیفک ہوتے ہیں، جو ہم اچیویبل ہوتے ہیں، جو ریئلسٹک ہوتے ہیں، اور جو ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں، جن کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو آبجیکٹیو ہوتے ہیں یہ ہمیں کبھی بھی وشز کے اوپر نہیں بنانے چاہیے، ہمیں سبجیکٹیوزم کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آبجیکٹیو ریالٹی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور آبجیکٹیو ریالٹی کے اوپر جب ہم کوئی کام کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا، یعنی ہمارے پاس پورا سچویشنل انالیسز ہوگا۔ ہم اس سچویشنل انالیسز کی بنیاد کے اوپر اپنے پروگرام، اپنے پروجیکٹ طے کریں گے۔ اب پروجیکٹ کیا ہے؟ یہ پروگرام کی مزید اجزاء سازی ہے، یعنی انرولمنٹ بڑھانے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم ماں باپ کے پاس جائیں گے، ان کو انسپائر کریں گے کہ ہاں بھائی آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، اگر آپ کہیں اور جگہ بھیج رہے ہیں تو ان کو اسکول لائیں، کام سے چھڑائیں، کام کے لیے کوئی اور الٹرنیٹیو استعمال کریں۔ پھر ہم ان کو انسپائر کرنے کے لیے ہم کوئی اسٹائپینڈ رکھ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر آپ کا بچہ ہمارے اسکول آئے گا تو ہم اس کو یہ اسٹائپینڈ دیں گے۔ ہم اس کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ایک اور پروجیکٹ بناتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کتابیں دیں گے، ہم کاپیاں دیں گے، ہم پینسل دیں گے، ہم ہر ضرورت کی چیز جو ہے
وہ بچے کو اسکول سے دیں گے۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے اپنے ٹارگٹس مقرر کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ٹارگٹس ہے، اتنے ٹائم میں ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ کار عمل میں لانا ہے۔ یہ عمل کا کام ہے، یہ عمل سے شروع ہوتا ہے اور ہمیں کوئی نہ کوئی رزلٹ دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم چلیں گے پلان امپلیمنٹیشن کی طرف۔ پلان امپلیمنٹیشن یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے پروجیکٹ ہیں، ان کا آغاز کب ہونا ہے، پہلا پروجیکٹ ہم نے کب شروع کرنا ہے، اس کی ٹائم لائن کیا ہے، اس کے ٹارگٹس کیا ہیں، اس پر اٹھنے والے اخراجات کتنے ہیں، اس کی ٹیم کیسی ہے، اس ٹیم کی کیپیبلٹی کیا ہے، اور اگر اس کے ساتھ جڑے ہوئے مزید کوئی پروجیکٹس ہیں تو ہم اسی طرح یہی ساری ڈیٹیل ان کی بھی طے کریں گے، ان کو ڈاکومنٹ کریں گے۔ گویا ہر چیز طے شدہ پروگرامز اور فنڈ سے شروع ہوگی، اور اسی کا نام پلان امپلیمنٹیشن ہے۔ یعنی کہ ایک پلان چل جائے گا، روبہ عمل ہو جائے گا، اور پھر ہم کوئی نہ کوئی اس سے آؤٹ پٹ اور آؤٹ کم حاصل کریں۔ جب بھی ہم پلان کو جاری و ساری کر دیتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پلان اپنے طریقہ کار کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں۔ اس کو ہم پلان ایویلیویشن کہتے ہیں، یا اس کو ایک انالیسس بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں فیڈ بیک حاصل کر رہے ہیں۔ پلان ایویلیویشن یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ وہ جائزہ ہے جو ہم اپنے پلان کے لیے لیتے ہیں۔ ہمارا پلان کتنا کامیاب ہوا ہے، کتنا ناکام ہوا ہے، اس نے اپنے آبجیکٹیوز کتنے حاصل کیے ہیں، کتنے نہیں حاصل کیے، اس نے اپنے ٹارگٹس کتنے حاصل کیے ہیں، کتنے حاصل نہیں کیے، کیا یہ اپنے ٹائم میں مکمل ہوا ہے یا نہیں مکمل ہوا، کیا اس پر اٹھنے والے اخراجات صحیح تھے یا غلط تھے، کہیں ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کی اخراجات میں، کہیں ہم نے غلط جگہ پہ اخراجات تو نہیں لگا دیے، جہاں پہ اخراجات کی ضرورت تھی کہیں ہم نے وہاں پہ کم تو نہیں لگا دیے، یا ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں اس میں ہمیں کیا کیا پرابلمز درپیش ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس کوئی متبادل تھا یا نہیں، اگر متبادل تھا تو کیا ہم نے اس کو آزمایا ہے یا نہیں، اگر نہیں آزمایا تو کیوں نہیں آزمایا۔ تو یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن کا نام پلان ایویلیویشن ہے، اسی کو ہم انالیسس بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں کرنے والے کون کون سے کام ہیں؟ ہم جو پلان ایویلیویشن کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، ہم انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر جو نئی صورت ہو اس کے مطابق ہم کوئی کریکٹیو میجرز لیتے ہیں تاکہ ہمارا پلان بہتر انداز میں پوری ایفیشنسی سے پایہ تکمیل کو پہنچے۔ اب جو ایویلیویشن کرنی ہے اس کے لیے یہ 5 بنیادیں ہیں۔ یہ 5 بنیادیں ہمیں ایک ایسا ٹول مہیا کرتی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے پلان کی ایویلیویشن کر سکتے ہیں، اس کا انالیسس کر سکتے ہیں، اس میں غلطیوں کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں۔ وہ 5 بنیادیں یہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ان پٹ ہے، یہ سرمایہ کاری ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہم اس میں ڈال رہے ہیں۔ اس میں ہم مادی سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں اور انسانی سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ہم روپیہ پیسے کا بھی استعمال کرتے ہیں اور انسانوں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم جو پلان تیار کر رہے ہیں کیا جو اس میں مادی سرمایہ کاری ہے
وہ اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں، اور جو انسان ہم نے استعمال کیے ہیں کیا وہ انسان اس کام کے لیے مناسب ہے یا نہیں، ان کے پاس مطلوبہ سکل ہے یا نہیں۔ پھر ہم ایکٹیویٹیز کی طرف آتے ہیں، کیا ہم نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے پلان کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں، کیا ہم نے اہداف حاصل کر لیے ہیں یا نہیں، کیا ہمیں کوئی مسائل پیش آئے ہیں، کیا مزید ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ انسانی سرمایہ کی ضرورت ہے یا مادی سرمایہ کی ضرورت ہے، کس جگہ پر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا ہمیں اپنے انسانی سرمایہ کی مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے، کیا ہمیں اپنے سرمایہ کی بہتر پلاننگ کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم ایکٹیویٹیز میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آؤٹ پٹ آ جاتی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے مقاصد حاصل کیے ہیں، یعنی کہ ہمیں کیا کچھ ملا ہے، کیا ہم اپنے مطلوبہ ٹارگٹ کو اچیو کر پائے ہیں، کیا ہم اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر پائے ہیں، اگر نہیں کر پائے تو کس حد تک اچیو کر پائے ہیں، ان میں کتنی کمی خامی کمزوری رہ گئی ہے، یہ ساری چیزیں ہم ایویلویشن میں دیکھتے ہیں۔ پھر جو چوتھی چیز ہے وہ ہے آؤٹ کم، یعنی کہ اس کا سماج پر کیا اثر ہوا ہے، کیا سماج میں کوئی تبدیلی آئی ہے، کیا سماج نے اس کو ایکسیپٹنس دی ہے، لوگ اس سے کس حد تک فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پر ہمیں لوگوں کا فیڈ بیک آئے گا، وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہاں بھائی یہ ہمیں کس لیول پر متاثر کر رہا ہے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیا شارٹ ٹرم جو مقاصد تھے وہ پورے ہوئے ہیں، جو میڈیم ٹرم مقاصد تھے وہ پورے ہوئے ہیں، کیا ہمارے لانگ ٹرم مقاصد کو پورے ہوئے ہیں، یعنی کہ کس سطح کے اوپر سماج میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اس کے بعد پانچواں ہے امپیکٹ، اس سے ہمارے سوچ کے دہارے میں تبدیلی کا پتہ چلتا ہے، ہم ٹیم کی کارکردگی دیکھتے ہیں کہ کیسی رہی ہے، ہم حکومتی پالیسیوں کے اوپر نظر کرتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ ہمارے حق میں رہی ہیں یا نہیں، اور ان کے کیا نتائج نکلے ہیں، عوام الناس اس سے کس حد تک متاثر ہوئے ہیں، عوام الناس نے اس کو عوامی شعور کا کس حد تک حصہ بنایا ہے، کیا وہ اس کو اگلی نسل میں ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ قصہ مختصر، ہم پلان ایویلیویشن میں ایک چھوٹے سے فارمولے کو بنیاد بنا کر اپنا انالیسس کرتے ہیں، وہ فارمولہ ہے PDCA، یعنی کہ ہم کوئی پلان بناتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں، پھر اس کا ریویو کرتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ نئے وگر کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ اس کی خامیوں کو دور کر کے دوبارہ ری لانچ کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، تاکہ اس کی جو غلطیاں خامیاں رہ گئی تھیں اس کی کریکٹیو میئرز لے کر ہم اس کو آگے چلائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔